نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے قصے آپ پر بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش یا 1,20,000 ایک روایت کے مطابق انبیاء و رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں سے صرف 25 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ان 25 میں سے بھی صرف 11 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں جن کا ذکر ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ کئی ایسے نام ہیں جن کا ذکر تو ہوا لیکن صرف بطور نام کے، نام سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ بیان نہیں ہوا۔ جیسے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا الیاسین کا، مزید کچھ بیان نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا الیسع، لیکن مزید کچھ بیان نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حضرت ذوالکفل کا، اللہ کے نبی تھے لیکن مزید ان کی تفصیلات بیان نہیں ہوئیں۔ میرے محترم دوستو، سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے اور جس کے پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 136 مرتبہ فرمایا ہے، اور 25 مرتبہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے اور بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو وقت تھا اس کے بارے میں بیان فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا حالات چل رہے تھے اللہ رب العزت نے سب بیان فرما دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ کے بارے میں، ان کی ہمشیرہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ کن حالات میں ہوئی اس کے بارے میں بیان فرمایا اور تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں تب بیان فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اور 20 جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرمایا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے بارے میں کہ جب جوان ہوئے اور پھر کن حالات میں ان کی شادی ہوئی اور کیسے ان جو ہے نا وہ پیغام نکاح کا سلسلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا کیا پیشہ تھا، کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اور فرعون کی قوم کے ساتھ ان کے کیا حالات پیش آئے اور کن حالات میں ان کو نبوت ملی، نبوت کے بعد کے کیا حالات تھے۔ غرض ہر قسم کے حالات انتہائی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اپنی حکمت ہے اپنے کاموں میں کہ کس کو تفصیل سے بیان کیا، کس کا ذکر نہیں کیا، اس کی حکمت اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن علماء نے مختلف حکم بھی بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کافی زیادہ مرتبہ فرمایا ہے۔ 56 سورتوں میں تقریباً 62 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اور باقی جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، اور اس میں بھی حکمتیں ہیں بڑی عجیب قسم کی۔ لیکن باقی جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں جن کے بارے میں ذکر بھی فرمایا ہے، قصہ بیان فرمایا ہے، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ نہیں، 1 یا 2 جو اس میں واقعات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور کہیں پر جو ہے نا اس کو مکرر بھی جو ہے نا ذکر فرمایا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ان جو اونٹنی کا قصہ تھا
جو واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا ان کی قوم کے اوپر جب انہوں نے نہیں مانا عذاب آیا، اس کا بیان فرمایا، بس ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں 23 مرتبہ آیا ہے، تو 20 مرتبہ صرف ان کے اپنے نام کے ساتھ عیسیٰ بن مریم، اور کیا نام ہے 3 مرتبہ ابن مریم کے ساتھ جو ہے نا ان کا ذکر آیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ایسے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہے، پھر وہ جو وفد نجران آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں پر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، تو بس یہ ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی نے جو ہے نا اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، کس کو کتنا بیان کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، قربانی کے دن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے، اور یہ جو حج کے افعال ہوتے ہیں مینا میں، اور پھر جو ہے نا یہ کیا نام ہے سعی بین الصفا والمروہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے نا ان دنوں میں کرنا بہت ہی مناسب ہے، اور ذکر کرنا بھی چاہیے، کہ اس لیے کہ بہت بڑے انبیاء تھے، نبی تھے، اللہ کے بہت بڑے نبی تھے، اور ان 5 انبیاء میں سے تھے جن کو اولو العزم پیغمبر اور نبی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جو 1,24,000 یا 1,20,000 جو پیغمبر جن کا ذکر ہوا ہے اور جو اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، ان میں سے رسول کتنے تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے رسول 313 یا 315 تھے، اور پھر یہ جو 25 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جو نام ہیں سورہ انعام میں ایک جگہ پر تقریباً 18 کے نام ایک جگہ پر آ جاتے ہیں، جیسے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ علیم حکیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ تو 18 کا ذکر اس میں آ جاتا ہے، اور باقی 25 میں جو باقی رہ جاتے ہیں کیا نام ہے 7، ان کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے اور اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اولو العزم جو پیغمبر ہیں وہ 5 ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایسا صبر کیجئے جس طرح کہ ان اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ یعنی بہت زیادہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات آئے، اور اپنی قوم کی طرف سے امتحانات اور مشکلات اور مصائب آئے، لیکن انہوں نے برداشت کیا اس کو اور صبر کیا۔ تو ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی شان والے ہیں کہ ہم جب نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو کیسا درود بھیجتے ہیں؟ ہم درود یوں بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اوپر، جیسے کہ آپ نے رحمت کاملہ نازل فرمائی کس کے اوپر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر۔ اسی طرح برکت نازل فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر۔ تو جب تشبیہ دی جاتی ہے تو کسی جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا تشبیہ دی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ایسے کیا ہے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف صفات بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امت تھے۔ امت تو بہت زیادہ افراد کا جو ہے نا مجموعہ ہوتا ہے،
تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی امت ہوتی ہے تو اس میں جو بہت سارے جو ایسے افراد، کامل افراد جمع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ صفت سخاوت کے اندر جو ہے نا اور صفت کرم میں جو ہے نا وہ کمال کے اوپر پہنچا ہوتا ہے. کوئی جو ہے نا صفت شجاعت میں کمال کو پہنچا ہوتا ہے. کوئی جو ہے نا صفت کیا نام ہے حلم میں اور صبر میں اور جو ہے نا خوش اخلاقی میں اور علم میں، یعنی یہ جتنی بھی اچھی صفات میں کوئی بندہ، مختلف لوگ ہوتے ہیں اس امت کے اندر جو کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں کمال والے لوگ، ان کی تمام صفات جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع ہو گئی ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا امہ. اور پھر جس طرح کوئی امت ہوتی ہے اور افراد کو کوئی بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، بہت بڑے بڑے کام جو ہے نا وہ اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کر لے. اسی طرح کبھی کبھی اللہ رب العزت کسی ایک فرد کو پیدا فرماتے ہیں، لیکن اس فرد کے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہزاروں کا لاکھوں کا کام کر جاتا ہے. میرے محترم دوستو، حضرت ہم قریب کے دنوں میں دیکھتے ہیں اپنے علماء میں سے، میں کن کن کا نام لوں. ہمارے حضرت مفتی ظہور علی خان صاحب کا ہی نام لے لیتے ہیں. مفتی ظہور علی خان صاحب کتنے بڑے ہمارے وقت کے جو ہے نا وہ عالم تھے اور کتنا بڑا جو ہے نا علمی کام کر گئے. تو ایسے علماء. اسی طرح یہ جو پچھلے 1 سال میں 2 سال میں جو بڑے بڑے علماء، مولانا شیر علی شاہ صاحب، مولانا ابھی ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو وہ بہت بڑے بڑے کام کر گئے ہیں. ایک عالم تھا لیکن جو ہے نا وہ پوری دنیا جو ہے نا وہ بدل گیا ہے، بہت بڑا کام کر گیا ہے. تو اس لیے ہماری پشتوں میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ سلد ومرہ یود ممرہ، کہ آپ کے جو ہے نا 100 بندے مر جائیں لیکن ایک بندہ نہ مرے. جو ایک بندہ کبھی کسی خاندان میں ہوتا ہے، کسی جماعت میں ہوتا ہے، کسی ادارے میں ہوتا ہے، کسی ملک میں ہوتا ہے، تو انسان جو ہے نا اس کے اوپر 100 بندے 1000 بندے جو ہے نا قربان کر سکتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا بچ جائے، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا گیا. پھر فرمایا کان امتا قانتا للہ حنیفا، قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. قانت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے، اور قانت کا علماء نے بیان فرمایا ہے المستمر فی طاعت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی طاعت میں جو ہے نا وہ دوام رکھنے والا اور مسلسل اس کو کرنے والا. دیکھیں انسان جو ہے نا نیکی کوئی کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ نیکی کے اوپر دوام رکھنا، استقامت کے ساتھ، استمرار کے ساتھ اس کو جاری رکھنا، یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہے نا یہ استقامت تھی اور استمرار تھا نیکی کے اندر. فرمایا شاکرن، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر جو ہے نا وہ شکر کرنے والے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا ایک صفت اللہ رب العزت نے بیان کی، ان ابراہیم لحلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بہت زیادہ بردبار تھے. تو بردباری یہ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان کو جو ہے نا غصہ جلدی نہ آئے. ہم تو بہت ہی چھوٹے دل کے لوگ ہیں، چھوٹے سینے کے لوگ ہیں، تھوڑا سا کوئی ناموافق بات ہو جاتی ہے تو جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے مرتبہ بھی تھی، اس لیے اتنا بڑا دیا نا، ابو الانبیاء بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے؟ حلیم تھے، انتہائی بردبار تھے. لحلیم اواہ تھے. اواہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کرنے والے، تضرع کرنے والے، تذلل کرنے والے، اور اللہ کی بات کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے جو ہے نا جھک جانے والے تھے. اور قانت ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، اللہ رب العزت کی طرف بہت زیادہ جو ہے نا وہ رجوع کرنے والے تھے. ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف جو ہے نا ان کی انابت اور رجوع ہوتا تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا ایک صفت ہے ابو الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے والد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہو گئے. اسی لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام سمیتہ ابراہیم بسم ابی، کہ میں نے اپنے والد کے ابراہیم کے نام کے اوپر جو ہے نا اپنے بیٹے کا نام رکھا.
اور اسی طرح قرآن کریم میں حکم دیا گیا ملت ابیکم ابراہیم، نا اپنے والد ابراہیم کا جو دین ہے اور جو ملت ہے اس کی جو ہے نا پیروی کرو، امت محمدیہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر وہیں سے جو ہے نا سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم، بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا جو ہے نا سلسلہ وہاں سے چلتا ہے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اولاد ہیں۔ اور پھر آخر میں جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آخر میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء بھی ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اور خلیل یہ خلہ سے جو ہے نا نکلا ہے، الخلہ کہتے ہیں المودۃ الشدیدہ، یعنی شدید ترین جو محبت ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کو انتہائی شدید قسم کی محبت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں اپنا جو ہے نا وہ خلیل فرمایا۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑا عمل کر گئے ہیں، قربانی کا عمل، جو کہ ابھی 1-2 دن بعد جو ہے نا وہ آنے والا ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو انتہائی جذبے کے ساتھ اور جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ جو ہے نا وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔